میں یہاں بغیر کوئی لمحہ لیے فوراً صرف ایک بات، کیونکہ یہ محفل احسال ثواب کی ہے، جتنے بھی برادران خصوصاً بھائی حافظ جاوید صاحب، ایک بات کر رہا ہوں کہ باپ حقیقی بخت تم دینے، باپ حقیقی بخت تم دینے، کر دے وچ درخت تم دینے، باپ حقیقی بخت تم دینے، غصے تے تکرار دی بولی، ایوی ہوندی پیار دی بولی، اوے کی ہو یا جے سختوں دینے، باپ حقیقی بختوں دینے، انہاں تے بڑھاپے جدوں دینے، دھیاں پتر بھول جان دینے، پھر بھی جگر دا لختوں دینے، لوگو باپ حقیقی بختوں دینے۔ حضرات جلوکار ناروں کی گونج میں استقبال کیجئے میرے مسلک کا انتہائی عظیم اور معتبر حوالہ، فخر سادات آل نبی اولاد علی جگر جوش بطول پروردہ یا غوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید ذیشان رسول شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنے عالمانہ محققانہ محدثانہ خطاب سے آپ کی ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لے او یار حوالے رب دے، میلے چار دن آندے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے۔ کمر سٹوڈیو، مہر ساؤنڈ اور بانیان محفل کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے قداور شخصیات کے درمیان مجھ جیسے خاکسار کو لب کشائی کا موقع عطا کیا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، دعا کر چلے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، صدق الله مولانا العظيم۔ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ یہ محبوب کا بڑا ہی خوبصورت لقب ہے، شفیع المذنبین۔ مذنبین تو مذنب کی جمع ہے جس کا معنی ہے گناہگار۔ شفیع کسے کہتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے، سرکار دو عالم علیہ السلام قیامت کے دن ہماری وکالت نہیں فرمائیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ حضور ہمارے وکیل نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے شفیع ہوں گے۔ وکالت میں اور شفاعت میں فرق یہ ہے
کہ وکیل جج صاحب کے سامنے یہ کہتا ہے کہ جج صاحب یہ میرا موکل ہے اور یہ بے قصور ہے، بے جرم ہے، بے خطا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ وکیل دلائل بھی اسی بنیاد پر دیتا ہے کہ میرا موکل بے قصور ہے، اس لیے آپ اس کی رہائی کے آرڈر جاری کریں، چونکہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے وکالت۔ شفیع یہ نہیں کہتا، بلکہ حضور علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے عرض کریں گے باری تعالیٰ انہوں نے سب کچھ کر رکھا ہے، یہ جھوٹے بھی تھے، بے وفا بھی تھے، بد اخلاق بھی تھے، ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہیں تھیں، ان کے لقمے بھی ٹھیک نہیں تھے، یہ تیری بارگاہ سے دور بھی تھے، تیرے نافرمان بھی تھے، تیرے بے وفا بھی تھے، انہوں نے سب کچھ کر رکھا ہے، مگر مولا اب ان کے ساتھ میں جو آ گیا ہوں، ان کے کالے چہروں کو نہ دیکھ، میرے آنے کی نسبت کو دیکھ کر سب کے لیے پروانہ جنت جاری فرما۔ یہ ہے شفاعت۔ وکیل کہتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا اس لیے چھوڑ، شفیع کہتا ہے اس نے سب کچھ کیا ہے، مگر چونکہ اس کے ساتھ میں آ گیا ہوں تو میری نسبت کو دیکھ کر اپنی رضا کی سند جاری فرما۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا شفا، دو بھائیوں کے 10-10 مرلے کے پلاٹ پڑے ہوں اور ایک بھائی باہر کسی اور کو اپنا پلاٹ بیچ دے تو دوسرا بھائی وکیل صاحب سے جا کے کہتا ہے کہ وکیل صاحب پڑوسی تو میں تھا، خریدنا بھی میں چاہتا تھا، مگر میرے بھائی نے کسی اور کو باہر بیچ دیا، اب کیا کروں؟ تو وکیل صاحب کہیں گے ہم شفا کا مقدمہ کر دیتے ہیں، جج صاحب کو بتائیں گے کہ جج صاحب حق تو اس کا بنتا تھا، مگر اس کے بھائی نے کسی اور کو سیل کر دیا ہے، بیچ دیا ہے، اب آپ شفا کا فیصلہ میرے موکل کے حق میں کریں کہ حقدار یہ ہے، اسے ملنا چاہیے۔ حضور کو شفیع اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن عذاب کے فرشتے گناہگاروں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جب جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو عین اسی لمحے حضور علیہ السلام بھی اللہ کی عدالت میں گناہگاروں پر شفا کریں گے۔ سرکار گناہگاروں پر شفا کا مقدمہ قائم کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ ان گناہگاروں پہ حق تو میرا بنتا تھا، یہ فرشتے پکڑ کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ شفیع تو نے مجھے بنایا تھا ان کا، ان پر استحقاق تو میرا بنتا تھا، آج یہ فرشتے پکڑ کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اور یہ بات میرا خیال ہے سمجھنا بڑا آسان ہے کہ جب مدعی ہی مصطفیٰ ہوں، شفیع بھی مصطفیٰ ہوں، مقدمہ قائم کرنے والے بھی مصطفیٰ ہوں، تو اللہ کی عدالت سے سوائے گناہگاروں کے حق میں فیصلہ آنے کے اور دوسرا فیصلہ آ کیا سکتا ہے؟ تو سرکار کا یہ لقب ہے جسے میں اور آپ درود و سلام میں پڑھتے ہیں، شفیع المذنبین، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے۔ ایک آیت میں نے تلاوت کی، چونکہ بزم دعا ہے تو یہ ذکر شامل ہو جائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم 10 منٹ میں دعا کرتے ہیں، یہ ختم شریف کا سلسلہ، یہ جو بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون،
فرمایا میں تو تمہاری ذات کے اندر ہوں. آیت کا مزاج دیکھیے. فرمایا میں تو تمہارے وجود کے اندر ہوں. افلا تبصرون، تو تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اس کائنات میں ہر شے کسی نہ کسی کو تلاش کر رہی ہے. کل آپ اس وقت یعنی رات کے 11:15 بجے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بستر پہ لیٹے تھے. کوئی آرام کر رہا تھا، کوئی کھانا کھا رہا تھا، کوئی چائے پی رہا تھا، کوئی فیملی کے ساتھ تھا، کوئی دوستوں کے ساتھ تھا. آج آپ رات کے اس پہر یہاں آ کر زمین پر بیٹھ گئے. میں آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، آپ زمین پر بیٹھنے والے تو نہیں ہیں. آج رات کے اس پہر کل آرام کر رہے تھے، آج آپ یہاں آ کر زمین پر بیٹھ گئے. آخر کسی نہ کسی کو تو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں نا آپ. ہر شے اس کائنات میں کسی نہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے. ایک بس حاصل پور سے چلتی ہے، منزل اس کی لاہور ہے. وہ تب تک چلتی رہے گی جب تک لاہور آ نہ جائے. ایئرپورٹ سے ایک ہوائی جہاز اڑتا ہے، منزل اس کی ہے مدینہ منورہ. وہ تب تک پرواز کرتا ہے جب تک شہر یار مدینہ آ نہ جائے. ہر شے، ایک اصول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اس پر اب جتنا سوچتے جائیں گے آپ کو میری بات کی تائید اور موقف کی درستگی محسوس ہوتی جائے گی. اس کائنات میں ہر شے کسی نہ کسی کو تلاش کر رہی ہے. یاد رکھیے، سب سے بڑی تلاش ہے ذات باری کی. اسے کوئی مولوی بن کے ڈھونڈتا ہے، کوئی جوگی بن کے ڈھونڈتا ہے، کوئی مسجد میں ڈھونڈتا ہے، کوئی مندر میں ڈھونڈتا ہے، کوئی کعبہ میں ڈھونڈتا ہے، کوئی کلیسا میں تلاش کرتا ہے. انسان مختلف روپ دھار کر اسے تلاش کرتا ہے، اسے ڈھونڈتا ہے. اور ساری کائنات جب اسے تلاش کرنے میں لگی ہے تو پھر اللہ نے اپنا پتہ بتایا. اللہ فرماتا ہے مجھے ادھر ادھر تلاش نہ کر، وقت ضائع نہ کر، ادھر ادھر مجھے تلاش نہ کر. مولا تو پھر اپنا پتہ بتا. فرمایا وفی انفسکم، میں تو تیرے وجود کے اندر ہوں. یہ فلسفہ ہے صوفیاء کا، وحدت الوجود کا. صوفی اپنے ساتھ منسوب لوگوں کو یہ تصور پکا کرواتے ہیں کہ تم ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بٹھاؤ کہ اللہ ہر ذات کے اندر موجود ہے. اب ذرا ایمانداری سے سوچ کر مجھے بتائیے گا کہ اگر انسان یہ تصور ذہن میں جما لے کہ وہ ہر ذات کے اندر موجود ہے تو ذرا ارشاد فرمائیے پھر کوئی کسی کا دل دکھائے گا؟ جب پتہ ہو کہ اس کا نور ہر ذات میں موجود ہے پھر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا؟ پھر کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا؟ جب یہ تصور ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ ہر ذات میں موجود ہے. واصف نے کہا تھا اس کائنات میں جتنے انسان ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں. ہر انسان قیمتی ہے، اتنا قیمتی کہ اللہ نے اسے بنا کر دنیا میں بھیجنا اور رکھنا ضروری سمجھا ہے. اللہ فرماتا ہے میں تو تیرے وجود کے اندر ہوں.
اور صرف یہیں تک نہیں، فرمایا افلا تبصرون، تو مجھے دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ اب ہم نے عرض کیا مولا ہم تو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، مگر موسیٰ نے بھی 9 بار عرض کی تھی دکھا دے دکھا دے۔ لطف کی بات یہ ہے دیدار کا ترلا موسیٰ نے کیا تھا، کوہ طور نے نہیں کیا تھا۔ آپ میری باتوں پر غور فرما رہے ہیں؟ دیکھنے کی درخواست حضرت کلیم نے کی تھی، طور کے پہاڑ نے 9 بار دکھا دے دکھا دے دکھا دے، رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ یہ لفظ بولیے، کیا عرض کیا؟ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ جب تک یہ میں رہتی ہے تب تک میں نظر نہیں آتا۔ ایک فقیر تھے، وہ لفظ میں نہیں کہتے تھے، تو ایک شخص کہنے لگا کہ آؤ آج ذرا میں ان کی زبان سے تمہیں میں کہلوا کے دکھاتا ہوں۔ آ گیا تو اس نے آ کر آپ کی خدمت میں سوال کیا، حضور یہ ارشاد فرمائیے ابلیس کو کس شے نے جنت سے نکلوایا تھا؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھو، نماز کے بعد جواب دیتے۔ اس نے نماز پڑھی، سلام پھیرا تو وہ فقیر رخ انور پھیر کر نمازیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے وہ نماز سے پہلے مجھ سے سوال کس نے کیا تھا؟ اس نے کہا حضور میں نے کیا تھا۔ فرمایا اسی شے نے نکلوایا تھا۔ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے۔ فرمایا جب تک یہ میں ہے تب تک میں نظر، مگر مولا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا پھر طور کے پہاڑ کو دیکھیے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں، بے نیازیاں ہیں۔ ترلا کسی نے کیا اور تجلی خوب ہے برکے حسن یار، چمکی کہاں گری کہاں، جو پاس تھے وہ بچ گئے، جو دور تھے وہ جل گئے۔ یہ بھی برق ہے، یہ برق ہے، یہ برق، اور وہ بھی برق تھی، مگر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ برق اسے جلاتی ہے جو قریب ہوتا ہے، وہ برق اسے جلاتی ہے جو دور بھاگتا ہے۔ وہ قریب رکھنا چاہتی ہے۔ تجلی ڈالی طور کے پہاڑ پر، سوئی کے نکے کے برابر یا انگلی کے پور کے برابر، محبوب فرماتے ہیں پہاڑ جل کے سرما ہو گیا۔ اب صوفیاء فرماتے ہیں طور کا پہاڑ چونکہ سرما بنا دید کی خاطر، کیا سرما بنا، وہ ختم ہو گیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بے قیمت ہو گیا، بالکل ہی ختم ہو گیا، نہیں، اللہ نے انعام یہ دیا، فرمایا تو سرما بنا ہے دید کی خاطر، فرمایا پھر تجھ سرمے کا مقام اور مکان بھی ہم دید کو بناتے ہیں۔ سرما اسی لیے تو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ فیض، بس آخری باتیں، مولانا روم نے اسی نسبت کو سمجھایا ہے۔ میں نے ایک مثال عرض کی ہے آپ کی خدمت میں، یہ مثال رومی نے دی ہے نسبت کو سمجھنے کے لیے۔ نسبت، یہ نسبت اتنی بڑی چیز ہے، جس لمحے سے نگاہ یار کی نسبت بیت المقدس سے پھری تب سے اس طرف ایک سجدہ نہیں ہوا۔ پھر غور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ نگاہ یار کی نسبت پھر گئی،
حالانکہ 17 مہینے حضور کا قبلہ ہے، حضور سے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں کا قبلہ ہے، لیکن جس لمحے سے تحویل قبلہ کے بعد نگاہ یار کی نسبت پھری، اللہ نے سجدوں کا رخ بھی پھیر دیا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اسی نسبت کو سمجھانے کے لیے کہ اب اپنی اپنی نسبت کو ذہن میں رکھیں، جہاں جہاں آپ بیت ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، فیض اپنے شیخ سے ملتا ہے۔ میں نے خطبہ جمعہ میں سرکار غوث الثقلین کے متعلق ایک روایت عرض کی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ چونکہ سرکار غوث الثقلین حسنی سید ہیں ابا کی طرف سے، اور اماں کی طرف سے حسینی ہیں، تو آپ ایک دن بغداد کی گلی میں تشریف لا رہے ہیں سرکار غوث پاک، تو سامنے سے ایک شخص نا اپنے سر پہ لکڑیوں کا گڈھا لاد کے وہ آ رہا ہے۔ اس کی نظر پڑی تو اس نے جلدی سے لکڑیاں نیچے پھینکیں اور اپنی آنکھوں پر کپڑے کی پٹی باندھ کے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں کو اس کا یہ طریقہ اچھا نہ لگا کہ سرکار غوث الثقلین تشریف لا رہے ہیں، بجائے زیارت کرنے کے، سلام کرنے کے، بجائے اس کے کہ آپ کی زیارت کرے، یہ آنکھوں پر پٹی باندھ کے راستہ چھوڑ کے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے اس پر غصہ نہ کرو، میرے ساتھ آؤ۔ لے کر چلے، بڑے پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے مخاطب ہو کر فرمانے لگے انہوں دس تو ایک کیوں کیتا ہے؟ اس نے کہا حضور میرے مرشد سید نہیں ہے، ترکھان ہے، درخان ہے، ترکھان ہے، میرے مرشد سید نہیں ہے۔ حضور جب آپ تشریف لا رہے تھے میری نظر آپ کے چہرے پاک پر پڑی، مجھے لگا کہ سرکار غوث الثقلین ہے، تو حضور میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ایک طرف دیوار کی طرف چہرہ کر کے اس لیے کھڑا ہو گیا کہ حسنی سید آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن غوث اعظم دیکھ کے میں اپنا مرشد چھوڑ نہ بیٹھوں، مجھ سے میرا پیر چھوٹ نہ جائے۔ وڈا پیر ویکھتے چھوٹے نو چھڈیندا نہیں۔ حضور میں نے اس لیے کہ میں اپنے مرشد کو نہ چھوڑ بیٹھوں آپ کے حسن اور ضیاء کو دیکھ کر۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا تیرے اس ادب پر میں نے تجھے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے، قریب ہو سینے سے لگ تجھے ولایت دوں۔ وہ چیخ پڑا، سنیے وہ رو پڑا اور ہاتھ باندھ کے کہنے لگا حضور اگر ولایت دینی ہے تو میرے مرشد کو دیں، میں ان سے لوں گا۔ ولی بنانا ہے تو میرے شیخ کو بنائیے، چونکہ آپ کا ٹھپا ضروری ہے۔ قدمی ھذا علی رکبات کل ولی اللہ، آپ کی مہر کے بغیر حضور ولایت منتقل نہیں ہوتی۔ آپ حضور میرے شیخ کو، میرے مرشد کو بنائیں، میں ان سے لوں گا۔ تو یہ جو معرفت الہیہ میں گزارش اگر آپ کی خدمت میں کروں تو ہمارے دین کے دو تصور ہیں، ایک تصور مادی، ایک تصور روحانی۔ دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ مادی تصور تو یہ ہے کہ سردی ہو، گرمی ہو، صبح ہو، شام ہو، وضو کرو، مصلی پہ آؤ، جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا، دل نہیں دکھانا، پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اچھے اخلاق کے ساتھ مختصر سی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہے مادی تصور۔ روحانی تصور کیا ہے؟ اسلام کا، جو راستہ اللہ کی معرفت کی طرف لے جائے اس راستے کے مسافر بن جاؤ۔
جو نسبت تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائے اس نسبت کو مضبوطی سے تھام لو. اب رومی نے کیا خوبصورت مثال دی ہے اور مجھے اور آپ کو نسبت سمجھائی ہے. رومی فرماتے ہیں, رومی کون ہے؟ اقبال کے شیخ ہیں, روحانی پیر. اقبال فرماتے ہیں میں کبھی اقبال نہ بنتا اگر میرے پیر رومی نہ ہوتے. یہ رومی کی نظر کا فیض ہے. آج لوگ یہ بھی سوچتے ہیں, خاص طور پر ہمارے نوجوان کی, یہ کس دور کی باتیں ہم کس زمانے میں لے کے بیٹھ گئے. بھلا نظر بھی فیض دیتی ہے؟ یہ نگاہ کا فیض کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ نظر فیض دیتی ہے؟ مجھ سے نظر کی جولانیاں نہ پوچھ, نظر تو وہ ظالم نظر ہے, اٹھے تو بجلی پناہ مانگے, جھکے تو خانہ خراب کر دے. نسبت کو سمجھاتے ہوئے رومی فرماتے ہیں کہ ایک گائے نے یا بھینس نے یا بکری نے دودھ دیا. آپ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ دودھ دیا تو وہ دودھ چل پڑا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وضاحت نہ کی جائے تو لطف برقرار رہتا ہے. دودھ چل پڑا, راستے میں اس دودھ کی ملاقات ہو گئی پانی کے ساتھ. اب خدا جانے آپ دودھ کس کو سمجھیں گے, پانی کس کو سمجھیں گے. دودھ کی ملاقات پانی کے ساتھ ہوئی تو پانی نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور آپ قیمتی ہیں, میری تو قیمت کوئی نہیں. سرکار اگر آپ مجھے اپنے ساتھ ملا لیں تو جس قیمت پہ آپ بکیں گے میں بھی اسی قیمت پہ بک جاؤں گا. دودھ کو پانی پہ ترس آ گیا, اس نے پانی کو اپنے ساتھ ملا بھی لیا, اور صرف ملایا نہیں, پانی کی پہچان ختم کر کے پانی پہ اپنا رنگ بھی چڑھا دیا, شناخت ختم کر دی, پانی کو مٹا دیا, اپنے جیسا بنا دیا. وہ جیسے حضرت باقی باللہ کے باورچی نے کہا تھا, دائے نے, تندورچی نے, اس نے آپ کے پاس ایک شخص آیا رات کو تو شب گزاری کے لیے, حضور مجھے لنگر بھی دیں. تو آستانے پر دیکھیں 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں, مسجد بھی ہوگی, مدرسہ بھی ہوگا, لنگر بھی ہوگا. جہاں ان 3 میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے, مسجد نہ ہو, مدرسہ نہ ہو, لنگر نہ ہو, وہ ڈیرا ہو سکتا ہے, وہ بیٹھک ہو سکتی ہے, وہ خانقاہ اور آستانہ نہیں ہو سکتا. تو وہ آیا رات کو, اس نے کہا حضور مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں. تو باہر تندورچی تھا, جامعہ کے مدرسے کے باہر خدمت کرتا تھا. آپ نے خادم سے کہا اسے کھانا لا کے دو. رات کو سو گیا. اگلے دن وہ باورچی اپنا بل وصول کرنے آپ کی بارگاہ میں آیا. لوگوں کا رش تھا, جب میں غفیر تھا, کچھ زیارت کرنے آئے, کچھ مسئلہ پوچھنے آئے. تو وہ تندورچی بھی آیا اپنا بل وصول کرنے. لوگ آتے گئے, چلتے گئے, چلتے چلتے اب اس تندورچی کی باری بھی آئی, اور حضرت باقی باللہ نے مسکرا کر فرمایا ہاں دایا مانگ لے جو مانگنا ہی. اب آپ کے ذہن میں تھا کہ اگر اس کے 20 بنتے ہیں تو 40 مانگ لے گا, 50 بنتے ہیں تو 100 مانگ لے گا, مگر وہ اور ہی ارادے رکھتا تھا. آپ نے فرمایا مانگ لو جو مانگنا ہے. اس نے ہاتھ باندھ کے کہا حضور پھر جو مانگوں گا مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں جو مانگو گے عطا کیا جائے گا, مانگو. اس نے کہا حضور پھر اگر دینا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے جیسا باقی باللہ بنا دے. ساقی میرا ایک کام کر, میں خانہ میرے نام کر. ساغر پیالے جگ گلاس کی بات ہی نہیں ہے, تو سارا میں خانہ ہی میرے نام کر. جیسے آپ ہیں مجھے بھی ویسا ہی بنائیں. بس پھر آپ نے توجہ فرمائی اور لوہے کو سونا نہیں بنایا, لوہے کو پارے سی بنا دیا.
ایسا فیض منتقل کیا، وہ جسے دیکھتا تھا باقی بلا توجہ سے بنا دیتا تھا. تو نظر فیض دیتی ہے. دودھ نے بھی پانی کو ساتھ ملایا، اپنے جیسا بنا دیا. بازار گئے، جس قیمت پر دودھ بکا اسی قیمت پر پانی بھی بک گیا. اب اپنی تربیت کے لیے پانی میں بھی فرق ہوتا ہے. ہر پانی بھی اچھا نہیں ہوتا. دیکھیں نا، اپنے آپ کو 200 یا 150 ریٹ لگتا دیکھ کے پانی کا دماغ خراب ہو جائے اور پانی سوچنے لگے کہ میں بھی کچھ ہے ہاں، تو اگلے دن پانی اکیلا دکاندار کے پاس آئے اور آ کر کہے میں وہی ہوں جو کل تھا، جس قیمت پر کل خریدا تھا آج بھی اسی قیمت پر خریدو. تو دکاندار نے اتنی شدت سے انکار کیا کہ پانی شرم سے پانی ہو گیا. اس نے کہا کل تو کسی کے ساتھ تھا، آج تو اکیلا ہے. آج تو بے رنگ ہے، کل تجھ پہ کسی کا رنگ چڑھا ہوا تھا. قیمت اسی رنگ کی ہے. یہ پانی اچھا تھا. دکاندار نے دودھ اور پانی کو برتن میں ڈالا اور چولہے پہ چڑھا دیا، نیچے آگ جلا دی. اب جب آگ کی تپش اور حرارت اور گرمی اندر محسوس ہوئی تو اس پانی نے ہاتھ باندھ کر اندر دودھ سے کہا کہ سرکار میں تو بے قیمت تھا، آپ نے ساتھ ملا کر مجھے بھی قیمتی کر دیا. اب حضور نیچے آگ جل رہی ہے، تپش بڑھے گی، حرارت بڑھے گی، حدت میں اضافہ ہوگا. حضور اب آپ آرام کریں، میں جلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا، دودھ کبھی بھی نہیں جلتا، پانی جلتا ہے. چونکہ دودھ نے جلنا نہیں ہوتا، جلنا پانی نہیں ہوتا ہے. پانی جلتا ہے، دودھ نہیں جلتا. دکاندار نے آگ جلائی، دودھ آرام کرنے لگ گیا، پانی جلنے لگا. اتنا جلا، اتنا سڑا کہ جلتے جلتے سڑتے سڑتے پانی ختم ہو گیا. جل جل کے ختم ہو گیا. جب اپنے ساتھی کو جلتا ہوا دیکھا تو دودھ نے اس قدر جوش مارا، برتن سے باہر آنے کے لیے اس قدر جوش مارا کہ دکاندار کو چولہا بند کرنا پڑ گیا. اور تب تک دودھ کا جوش برقرار رہا جب تک دکاندار نے چلو میں وہی پانی لے کر یار کو یار سے ملا نہیں دیا. یاد رکھیے گا، نسبت پکی ہو تو پانی بھی پکا ہوئے تو آگ بجھ جاتی ہے، چاہے دنیا کی ہو یا عقبہ کی ہو. زندگی وہی اچھی ہے جو حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جائے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عزیز کے والد گرامی کے حق میں اس تمام محفل کا ثواب حضور کے وسیلہ جلیلہ سے قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.